Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi قال الله تعالى بقرآن مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد تمام برائیوں کو مصیبتوں کی پریشانیوں کی روحانی بیماریوں کی لادینیت کی ہر قسم کی تکلیف کی ذہنی مداعث کی جڑ کیا ہے روٹ کیا ہے دیکھیں جب کسی چیز کی جڑ پتہ چل جائے اس کی وجہ یہ ہے تو پھر اس کا علاج بہت آسان ہو جاتا ہے جب تک اس کی وجہ نہ پتہ چلے اس بیماری کا سب پتہ نہ چلے بے انتہا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ہوتی ہیں دیر بھی لگتی ہے اور علاج بھی نہیں ہوتا اللہ کریم نے انسانوں پر خاص طور پر مومنین پر اپنا اتنا فضل و کرم فرمایا ہے کہ اللہ نے ایک کتاب ہمیں ایسی دے دی جس میں خاص طور پر اللہ نے فرمایا اس میں شفا بھی ہے رحمت بھی ہے اور خاص طور پہ مومنین کے لیے تو بالکل ہے تو ہم تو محروم ہیں ہی نہیں ہمیں تو ایسی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا وہ اس کتاب میں شفا موجود ہے اور پھر رحمت بھی ہے تو وہ مومن کیسے محروم رہ سکتا ہے کسی چیز سے آپ سوچیں اور جس کو دی یہ کتاب وہ رحمت العالمین ہے جس کی ذریعہ ہے وہ رحمت العالمین ہے آپ دیکھیں تو اتنی بڑی چیز ہمارے پاس ہو اتنی مستند کتاب ہو اس کے بعد بھی آدمی محروم ہوئی ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو سطحی طور پر مانتے ہیں دل سے قبول نہیں کرتے جب کسی معالج کو یا کسی ڈاکٹر کو یا کسی علاج کرنے والے کو آدمی دل سے قبول نہ کرے تو اس کی دوائیں کو استعمال بھی نہیں کرتا میری بھی عادت کہ چلا جاتا ہوں بہت سے لوگوں کے پاس دل مانتا نہیں تھا کتاب استعمال نہیں کرتا تھا کچھ نے دعا کو استعمال کی تو میں دل نہیں کر رہا تو دل کا ماننا سب سے بڑی چیز ہے جب آپ کسی کو مان جائیں تو بے شک اس دعا میں
اثر بھی نہ ہو تو اللہ اثر پیدا کروا دیتے ہیں. تو یہ تو ایسی کتاب ہے اس کو ہم مانتے ہیں، لیکن ماننے کے باوجود بھی انسان محروم رہے. میں نے ایک پوری لسٹ دی ہے جو ہماری پرابلمس ہیں، کوئی شاید ایسی چیز نہیں جو میں نے کور نہ کی ہوئی. امید ہی میری ایسی تھی، اسٹارٹنگ میں ایسا تھا، ہر چیز میں نے اس میں بتائی. کوئی چیز ہے نہیں کہ ہماری جس میں کوئی نہ کوئی انسان مبتلا نہ ہو. جس کو دیکھ کے ذہنی پریشان ہے اس کو کہ ڈپریشن ہے. کیا ہے؟ ادھر دوائیں ادھر دوائیں، یہ وہ یہ چیزیں فلاں، ساری دنیا میں جن بھوت عامل دنیا بھاگتے پھرتے. لیکن کاش اللہ تعالیٰ اس کتاب کو بھی سہارا لے لیتا جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ سب کچھ موجود ہے. چیز کتاب یہ آپ کو بتا دیتی ہے کیسے ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے اس کتاب میں شفا کی ہے، رحمت کی ہے بالخصوص مومنین کے لیے، وہ محروم رہ جائے. تو غلطی ہماری ہے نا بھائی، اس کتاب کو دیکھتی نہیں ہے. سبھی بات میں نے بتایا اس میں. اب جڑ کیا ہے اس کی؟ قرآن یہ بتا رہے ہیں آپ کو. یہ جتنی بیماری میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. کیوں بتائی وجہ؟ وجہ یہ ہے کہ جب وجہ پتہ چل جائے کسی بیماری کی تو علاج ہو گیا الحمدللہ. پھر تو کوئی بات ہی نہیں رہتی، مسئلے کی وجہ انسان کیا رہتا. جتنے آدمی سن رہے ہیں یا بیٹھے ہیں کوئی نہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کی جڑ ہے جو قرآن بتا رہا ہے. ایک تو کامن یہ بیماری جس کو ہم ڈپریشن کہتے ہیں، چھوٹے سے لے کے بڑا تو ہر آدمی اس کو دیکھو ڈپریشن میں مبتلا ہے. جڑ کیا ہے اس کے لیے قرآن بتا رہے ہیں آپ. یہ کیا ہے ڈپریشن؟ یہ کیا ہے پریشانی ہے؟ یہ آدمی کیوں ایک دم مایوس ہو جاتا ہے، ایک دم کیوں گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ایک دم بیٹھے بیٹھے آدمی حالات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. معاشرے میں کیا ہے؟ خاص طور پہ مومنین کی بات کر رہا ہوں. اتنا ڈسٹرب کیسے ہو جاتا ہے ہمارا معاشرہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ طلاقیں کیوں ہو جاتی ہیں ایک دم؟ 30-40 سال گزرے ہوتے ہیں لیکن ڈیورس ہو گئی، بچے بھی ہیں. تو یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ قرآن اس کی جان بتاتا ہے کہ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وساوس، تھاٹس. نفسیاتی لوگ تو لازم جانتے ہیں اس چیز کو. اس کو نفسیاتی بھی کہا جاتا ہے. تھاٹس کچھ نہیں ہے اس کی وجہ، تھاٹس ہوتی ہے. مسافس ہے، اس کو مسافس کہتے ہیں عربی میں. تھاٹس، تھاٹس سے انسان کو ایک دم پاگل کر دیتے ہیں. تھاٹس میں آپ کو لڑا دیں گے، تھاٹس میں جو آپ کو دھوکہ دیں گے، تھاٹس میں آپ کو خوف زدہ کریں گے. ہر چیز کنٹرول کر لیتا ہے یہ تھاٹس آپ کی، ہر چیز کو. اگر یہ تھاٹس کنٹرول ہو جائیں انسان بہت بڑا طاقتور انسان بن جاتا ہے. لا خوف من یحزنون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان لوگوں نے اپنے اس تھاٹس پہ قابو پا لیا. نہ خوف نہ غم. اللہ ان اولیاء اللہ، اللہ نے اپنے دوست اولیاء کہتے ہیں. اور یہ نہیں جو معجزے دکھا رہے کرامات دکھا رہا ہے جس کے بہت زیادہ مرید ہیں وہ ذکر اذکار کرتا ہے کافی، اس کو یہ نہیں اولیاء تھا. اور یہ اللہ جو اللہ کا دوست ہے، اور دوست وہ ہوتا ہے جو دوست کی بات مانتا ہے. سبحان اللہ. کبھی ہو نہیں سکتا میں جی آپ کو بڑا پکا دوست ہوں کہتے آج شام کو چلیں گے ہم یہ کام کرنا ہے. یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میرے بڑے سخت مہمان آ رہے ہیں، شاید آ رہے ہیں، پھر اس کو کوئی کام پڑ گیا، جب میں تو یہ کر رہا ہوں. اوکے چھوڑو، دس از ناٹ مائی فرینڈ. بکواس کرتے ہیں، دل سے اتر جاتا ہے آدمی. اب وہ دعوت دے رہا ہے جو کھانے پہ کہتے ہیں نہیں یار میرا دل نہیں کرتا. آدمی صحیح نہیں ہے. تو دوست تو وہ ہے جو دوست کی بات مانے. بس سیدھی تعلیم ایک ہی ہے، اللہ کا دوست کون ہے؟ جو اللہ کی بات مانے گا. نہ اس کے سینگ ہوتے ہیں، نہ ہوا میں اڑتا ہے، نہ وہ کرامات دکھاتا ہے، نہ کچھ دکھاتا ہے، کچھ نہیں کرتا. تو ایک کام کرتا ہے جو اللہ کہتا ہے وہ کر لیتا ہے.
بولے سبحان اللہ، بہت دوست بن گئے. آج ہم کر لیں پیکٹ، اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کر لیں. آپ کوئی عورت ہو کوئی مرد ہو، چاہے کتنے گندے ہیں ہم، چاہے کتنے گناہ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آج ہاتھ بڑھا، تو بھی ہم بھی ہاتھ بڑھاتے ہیں، دوستی کرتے ہیں تیرے سے. میں تیرا دوست بن جاؤں، تو میرا دوست بن جائے. یحب جم اللہ، وہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ان کا دوست ہے. سبحان اللہ. فرشتی سے یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کا تعلق. اب جب ہاتھ پکڑ لیا، اللہ سے وعدہ کر لیا، اور پھر جو جاتا ہے جائے، پھر ہم نے اپنے دوست کی بات نہیں ٹال دی. سبحان اللہ. اس کو کہہ رہے ہیں لا خوف ولا هم يحزنون. سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ نے پہلا نام دیتا ہے کہ اپنے تھاٹس پر ان کو کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں، قابو کر لیتے ہیں. تھاٹس. اب دیکھیں آپ تھاٹس، یہ قرآن ہی بتائے گا نا. میں اللہ نے پورا قرآن لکھا، لیکن آیت میں ایک آخری آیت اللہ نے اتاری. اگر مفسر نہیں ہو، تفسیر نہیں کر رہا، تو ویسی بات کر رہا ہوں آپ سے. آخری ایک آیت اتاری اللہ تعالیٰ نے، ایسی زبردست صورت ہے نا، وہ انڈ میں رکھی اللہ پاک نے اس کو. کیوں؟ عاجز یہ سمجھتا ہے کہ جو میں نے سب کچھ بتایا، پورے انسان کی جو معاملات ہیں سارے اس آیت کے اندر محفوظ کر دی اللہ تعالیٰ نے. اسی کی بات ہم کر رہے ہیں. اتنی زبردست اللہ پاک نے یہ آیت اتاری. اس کو بس اینڈ میں سب قرآن پڑھنے کے بعد انسان اس پہ اگر سمجھ جائے اس آیت کو، اس صورت کو، اس کا کام بن گیا. کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. کسی بچوں کو یاد ہے؟ کوئی بچہ اس کو یاد ہے قرآن؟ ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں اللہ پاک سبحانہ میں کیا کہتے ہیں. آخری آیت، قل اعوذ برب الناس. قل، یہ میرے محبوب اعلان فرمائے اس بات کو. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل چیز. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. تین صفتیں اللہ نے بیان فرمائی ہیں. رب، مالک، بادشاہوں کا بادشاہ. الہ، کوئی بھی معبود نہیں سوائے اس کے. تین صفتیں بیان فرمائی: رب ہونا، بادشاہ ہونا، اور معبود ہونا. تین صفتیں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ تین صفتوں کا حوالہ دو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وسافس کو کنٹرول کرنے کے لیے. وجہ یہ ہے کہ اس وسوسے ہی وجہ ہے جس سے انسان ان تین اللہ کی صفات سے منکر ہوتا ہے. رب سب سے بڑی بات ہے. رب اللہ پیدا کر کے، جس نے پیدا کیا ہے، مجھے بتایا ایک آرٹیفیشل جو سسٹم اللہ نے رکھا ہے. ماں پیدا کرتی ہے کہ بچے کو، بولے سبحان اللہ. ڈاکٹر نہیں پیدا کرتی، کون پیدا کرتا ہے؟ ماں پیدا کرتی ہے. ایک سسٹم ہے نا، پیدا تو اللہ کر رہا ہے، لیکن کیا ہے سسٹم؟ ماں ایک بچوں کو پیدا کر رہی ہے. تو کیا چیز ہے؟ تو ماں پیدا کرتی ہے تو اس کو رب اللہ نے ان کو بھی رب کے نام سے یاد کیا قرآن کے اندر. کما ربا یعنی صغیرہ، کہا ہے نا ماں باپ. کیوں؟ یہ مجازی ہیں، حقیقی نہیں مجازی. رب وہ صرف رکھی اللہ پاک نے کی، کیونکہ پیدا کرنے کے لیے ماں جب پیدا کر رہی ہے، اب اس ماں کے ذمے کیا ہے؟ اس بچے کو پالنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کے اندر دودھ پیدا فرما دیا. دیکھیے، اسی سے بچہ پلتا ہے. دانت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، چبا نہیں سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. پوری وٹامن نرشمنٹ اس کو، جتنی چیزیں اس میں مل جائیں گی آپ کو، کسی عارضی دودھ میں، آپ کو ڈبے کے دودھ میں نہیں ملے. جو بچے 2 سال ماں کا دودھ پی لینا، وہ پہلوان ہے ماشاءاللہ. عقل، شعور، بہت جلدی قرآن حفظ کر لیں گے.
کیونکہ ان کی پرورش جو ہے آرٹیفیشل نہیں بلکہ کیا نیچرل ہوئی ہے کہ اللہ نے جو جس نے پیدا کیا اس کے اندر اس نے اس کی پرورش جب کی تو اس کے اندر اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ وہ پالنے والی تھی اس کو. تو یہ تو مجازی تھی. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں بھائیو؟ تو جو حقیقی پالنے والا ہے جس کو رب کہا جاتا ہے، ایک عارضی پالنے والا ماں، اس نے پورا انتظام کیا اس کی پرورش کا بچے کا، کہ 2 سال تک اس کو ایسا فیڈ کرتی ہے کہ کسی کی ضرورت ہی نہیں اس کو پڑتی، دانت جب تک نہیں آتی. شرعی نقطہ نہیں کب تک بچوں کو دودھ چھڑایا جائے. تو وہ جب جس نے حقیقی پیدا کی ہے تو کیا وہ انسان کو پالے گا نہیں؟ کیا اس کو جو ضرورت اس نے پیدا کیا اس کو نہیں دے گا؟ کیا اس کو دے گا نہیں؟ اس کا جسم جس نے بنایا اس جسم کے مطابق اس کو وٹامن نہیں پہنچائے گا؟ ایک کیلے آپ کھا لیں، کسی آرٹیفیشل وٹامنس کھانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت ہی کوئی. سارے وٹامنس موجود ہیں اس میں. اورنج کھا لیں، سیب کھا لیں، کیا کہتے ہیں ایک دن کا سیب کھایا کافی ہے. ایپل اے ڈے آگے فکر پورا کرتے ایپل اے ڈے ہے نا، ایک ایپل آپ کھا لیں بس کافی ہے. کون ہے جو ایک چیز کے اندر سب چیزیں بند کر دیتا ہے؟ کیوں؟ کہ جس نے ماں کی چھاتی کے اندر اس خون سے دودھ بنا کے گرمی میں گرم اور سردیوں میں گرم اور گرمی میں ٹھنڈا دودھ ملتا ہے بچے کو، تاکہ گلا خراب نہ ہو، تاکہ اس کی کھانسی نہ ہو. بولے سبحان اللہ. وہ رب جسے ہمیں پالا ہے وہ ہمیں نہیں دے گا سب چیز؟ رب ہے، ماننے والوں کو بھی رب ہے، نہ ماننے والوں کو بھی رب ہے. اس لیے بھائی اس نے پیدا کیا ہے سب کو، اس کا تعلق ہے دینے کا. تو کیا ہے ہم اس رب کو انکار کر دیتے ہیں کہ رب نہیں ہے ہمارا. کتنی حقیقی چیز سے انکار کر رہے ہیں. دوسری چیز مالک کیا ہے؟ بادشاہ. بادشاہ ہونے کو انکار کر رہے ہیں، کیونکہ بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ یہ ہوتا ہے جس ملک کا بادشاہ ہے، جیسے یہ یہاں کے وزیر اعظم جس طرح ہے، تو لازم ہے کہ جو وزیر اعظم قانون بنائے گا پاس کرے گا، اس پہ عمل کرے گا. ہر آدمی کرے گا نہیں کرے گا؟ وہ کہتے ہیں ماسک پہنو، بھائی سب ماسک پہن لیں گے، ماسک اتار دو ماسک اتار دیں گے، اوپر سے حکم آ رہا ہے. ایسی بادشاہ جو اصل بادشاہ ہوتے ہیں وہ تو ان کا تو ہوگا بھائی، وہ پارلیمنٹ کچھ نہیں ہوتی ان کی، تو وہی کر دو فلاں کر دو. بادشاہوں کو بادشاہ ہے، لیکن ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں. ماننے والے بھی نافرمانی کریں، جو نہیں مانتے وہ بھی نافرمانی کریں. وہ کہتے ہیں ہے ہی نہیں بادشاہ، بادشاہ تو ہم ملک تو ہمارا ہے. اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کو احساس دلا رہا ہے کہ رب تم نہیں مانتے، مجھے مالک تم نہیں مانتے. الہ اتنی صفات جو رکھتا ہو، پالتا ہو، پیدا کرتا ہو، مالک ہو، بادشاہ تمہارا وہ ہو، دینے والا ہو، تو سیدھے تم دوسروں کو کرتے پھرتے. اللہ تم نے کسی اور کو بنایا ہے، مانگتے تم کسی اور لوگوں سے، ہزاروں چیز تمہاری. اس کی وجہ کہیں کس طرح اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، غور سے پڑھیں. رب الناس، مالک الناس، الہ الناس. 3 صفتوں کو جو انکار کر رہا ہے انسان، اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کافر کیوں ہو گیا انسان؟ ماننے والے حسکت ایسی کیوں کرتے ہیں؟ حرام کیوں کھاتے ہیں؟ بری چیز کیوں کرتے ہیں؟ اللہ پہ یقین کیوں نہیں کرتے؟ رب کو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ رب سے مانگتے کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ روز بالناس، مالک الناس، من شر الوسواس الخناس. اس کی وجہ کیا ہے؟ وساوس ہیں. یہ قرآن ہی بتا رہا ہے نا. میں آپ کو پوری تحمید جو کی وہی کس وجہ خالص یہ ہے کہ اگر یہ وساوس کنٹرول ہو جائے تو ہر انسان اللہ کو ماننے لگے، ہر اس کو بادشاہ مانے، اس کو اپنا رب مانے، اس کو سجدے کرے. لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ وساوس جو اس کے اندر انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ وسوسے اس کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں. رب کو سب کچھ جانتا ہے، وہ رب کو نہیں مانتا.
اس کو حقیقی بادشاہ مانتے ہی اس کو نہیں مانتا، اس کو ربی حاکم نہیں مانتا، سجدہ نہیں کرتا، اس کو معبود ہی نہیں مانتا اس وجہ سے۔ کیا ہے یہ نہیں یہ چیزیں لے کے پیدا ہوا انسان، نہیں، وجہ یہ ہے کہ مسافس، یہاں کیا قرآن بتا رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے اپنے مسافس کا انتظام کرو۔ اس سے بچنا اگر تم نے اس قرآن پہ عمل کرنا ہے، اس سے بچنا اگر تم اپنے حق پہ حقیقی کو بچانا ہے، اس سے بچنا اگر تم نافرمانی سے بچنا ہے، اس سے بچنا کیونکہ قبر کے عذاب، جہنم کے عذاب، سارے عذاب جو ہوں گے یہ صرف اس وجہ سے ہوں گے کہ تم نے اپنے مسافس کو دنیا میں کنٹرول نہیں کیا۔ ویری بگ میسج ہے، بتا رہا ہوں۔ نماز کیوں نہیں پڑھتے جی؟ سستی ہے، نہیں کیوں نہیں کام کریں؟ بجی سستی ہے، یہ آپ ذرا کیوں کر لیتے ہیں؟ بجی مجبوری، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، کوشش تو بہت کرتا ہوں بچنا۔ یہ چرچ کیوں پیتے ہیں؟ بجی بڑی پتہ نہیں کیا وجہ ہے، بہت خوشی کرتا ہوں۔ یہ لڑکیوں کو دیکھتے رہتے ہیں، بجی میں تو بہت خوشی کرتا ہوں، بچہ نہیں چاہتا۔ یہ کاروبار حرام کاری کیوں کر رہے ہیں؟ رب دینے والا ہے، اس پہ یقین ہو جائے، انسان کو بھی حرام کاری کرے، وہ یقین کرے کہ میرے رب نے میرے مقدم جی اتنا لکھ دیا ہے نا، یہی میرے لیے سب سے بڑی فائدے والی چیز ہوگی، مجھے ضرورت نہیں اس سے زیادہ لینے کی۔ اس نے پیدا کیا، مجھے پتا ہے میری کتنی کیپیسٹی ہے، میرا کتنا سٹومک ہے۔ اگر میرے سٹومک کی ایک ہی روٹی جائے گی، میں 5 روٹی کھا لوں گا، پھٹ جائے گا نا میرا پیٹ؟ نہیں پھٹے گا، زہر پھٹ جائے گا، کیونکہ اس کی کیپیسٹی یہ اتنا تو ہوتا ہے سٹومک کا۔ تو میں اتنی کھانا کھاؤں گا، اتنی روٹی کھاؤں گا، اتنی چیز کھاؤں گا جتنا نہیں یا پیٹ بھر گیا۔ وہ بھرنا کیا ہوتا ہے؟ تو جب اللہ کوئی چیز دے رہا ہے آپ کو، رب ہے تو رب حضور جانتا ہے کہ اس کتنی ضرورت ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے، اس کی فیملی کی، اس کو اتنا میں اس کو دے رہا ہوں، ہمیں بس الحمدللہ۔ وہ جانتے ہیں ہماری ضرورت کو، اس میں ہماری ضرورت پوری ہوگی ہی ہوگی۔ ہمارے ٹائر پنچر ہو گئے یار، اگر آپ بس ہو سب یار، اگر ٹائر پنچر ہو گئے تو نہیں یار، پھر تو پیسے کماؤ بھائی یار، اگر فلاں دن میں نے بل نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا یار، اگر مجھے یہ ہو گیا تو میں مفلس ہو جاؤں گا یار، اگر پاکستان میں یہ ہوا تو پھر میں وہاں سے کیسے، یار پیسے تو ہونے چاہیے ہر چیز کے لیے، فلاں یار انتظام تو کرنا۔ یہ دے، اس کو کہتے ہیں وساوس۔ بیٹھے بیٹھے انسان پریشان کیے جا رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مالک رب ہوں تیرا۔ جس کو رب پہ یقین ہو گیا، لا خوف علیہم ولا یحزنون، نہ وہ میرے گھر، میں اس عبادت نہ کوئی دیر اتنی دیر اپنی عبادت کرتا ہوں، میرے لیے اسی کافی ہے انشاءاللہ۔ میری گاڑی رکے گی نہیں، چلتی رہے گی، میری گاڑی رکے گی۔ اور تبھی ہے کہ اللہ والوں کی گاڑیاں رکتی ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو خواہش ہی نہیں آگے بڑھتے نہیں، دیکھتے نہیں، وہ خود ہی مکان فرسٹ کلاس میں، میرے لیے اس سے بڑا لوگوں کو پتہ نہیں کیا پرابلم ہو جائے، کیا چیز ہو جائے، کہتا آئی ایم سیٹسفائی۔ لوگ کیا کہتے ہیں، بڑا بیوقوف آدمی، دیکھو یہ کم ہی نہیں کرنا ہوتا ہے، اپنی دنیا برباد کر دی اس نے، آخرت خراب۔ دنیا دیکھو لوگ کہاں ترقی کر گئے ہیں جناب، اس کو دیکھو آج تک انڈیا میں مکان ہی نہیں بنایا، لوگوں نے 3 مکان بنا لیے، حالانکہ سارے مکان کرایہ دار کھا جاتے ہیں، دیتے کوئی نہیں پیسہ، مقدمے کھڑے ہو رہے ہیں، یہاں لڑ رہے ہیں۔ پنڈی میں میرے مکان بنائی تھی، کوٹھی کہتے ہیں اس مکان، میں آج تک نہیں سمجھا کوٹھی میں مکان میں فرق کیا ہے، I don't understand۔ یہ آپ اسلام میں کوٹھیاں نہیں دو جی، کوٹھیاں کیا ہوتی ہیں؟ آپ مجھے حدیث یاد آئی، کوٹھی بتاؤں گا آپ کو کیا ہوتی ہے۔ ٹائم تو ہے نا آپ کو تھوڑا سننے کا؟ میں تو بیماری کے حالات آپ کی محبت لے ہوں نا، میں نہیں آتا آج، پھر بیٹھوں آپ کو جیسے، پھر بہت خراب کیا۔ تو عرض کر رہا تھا کہ رب ماننا، رب چھوڑ دیا، رب کو سب چھوڑ دیا، حالانکہ سب کچھ سمجھ لو، کچھ جانتا ہے۔ وجہ کیا اس کی اللہ خود بتا رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے رب نہیں مانتے، مجھے حاکم نہیں مانتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، کہ وسوسہ تمہیں یہ طواف مجھ سے دور لے کے جا رہا ہے۔ مطلب کیا کہ وسوسے کو کنٹرول کرو،
اب اللہ نے آگے چیزیں بہت کلیئر کی ہیں. بولے سبحان اللہ. کیا اللہ اس کو کیسے کنٹرول کرو؟ اللہ پاک کیا ہے وہ سب سارا اس کو کنٹرول. ہم تم اس کو جانتے بھی نہیں کس طرح سے کنٹرول کیا جائے گا تاکہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں. اب یہ ہمارا علاج ہو رہا ہے نا، اس میں یہ نہیں ہو رہا. کتنا بڑا علاج ہے مجھے بتائیں. اگر یہ علاج ہو جائے تو اتنا رب کو مانے کہ ہمیں پھر ضرورت ہی نہ پڑے کسی چیز کی، سب باتیں ختم ہو جائیں. حاکم مانے تو کوئی بات اسی رد ہی نہ کریں. جتنی اس نے داڑھی کی اتنی داڑھی رکھیں گے، جتنے اس نے جو لباس پہننے کو اس کو پسند فرمائے وہی لباس پہنیں گے، جو شکل اختیار کریں وہی شکل اختیار کریں گے. یہ کیوں ایسا؟ وہ اپنی مرضی سے، ہم اپنی نفس کی مرضی سے چل رہے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں چل رہے. اللہ کہتا ہے میں نے اپنی ہر چیز کی پسند تمہیں بتا دی ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، یہ ہے تو صحیح میری پسند جو میں آپ کو بھیجا تمہارے پاس بھیجی ہے. سبحان اللہ، یہ ہے نا میری پسند، یہ میری پسند ہے جو میں تمہارے پاس بھیجا اپنے محبوب. بس اسی تم نقل کرتے چلے جاؤ، سمجھو میں خوش ہوتا چلا گیا. سبحان اللہ. نہیں جی، اس کی نقل نہیں کرنی، ان کی نقل کرنی. غیر مغضوب الضالین یہ بہت پسند ہے. سیدھا تیرا ہوگا، نقل ان کی ہوگی. استغفر اللہ. جمعہ تیرا ہوگا لیکن پڑھیں گے ننگے ہو کے انہیں کی طرح، آگے پیچھے سب کچھ نظر آئے. قرآن تیرا ہوگا لیکن پڑھیں گے ان کے رنگ میں. ہم مدینہ جائیں گے جالی پہ کھڑے ہوں گے لیکن ہوں گے ان کے رنگ میں کھڑے. ہم ہو رہا ہے بھائی، آج نہیں ہو رہا ایسا؟ کیا لے کے آتے ہیں مدینہ منورہ سے؟ لعنت اللہ، اللہ کی لعنت انسان لے کر آتا ہے. اس سے بڑا کیا نقصان ہوگا؟ کیا لے کے آتا ہے خانہ کعبہ سے؟ غضب اللہ، اللہ کا غضب لے کر آتا ہے ایسا. میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے. غضب لے کر آتے ہیں. وہ چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں نا، گناہ نہیں دھوڑ رہے ہوتے بلکہ چتر پڑ رہے ہوتے ہیں. تجھے میں نے بلایا بھی، ایمان بھی دیا، لے کر بھی آیا، لیکن بدتمیز تو نے مجھے حاکم نہیں مانا، حاکم نہیں مانا، تو نے مجھے بادشاہ نہیں مانا. اور مانتا تو میرے حکم کے مطابق تو چکر کاٹتا. یہاں پر تیری شکل ہوتی، تیرا لباس ہوتا، تیرا اندر ہوتا، تیرا باہر ہوتا، سارا کا سارا میرے حکم کے مطابق ہوتا. اس کو کہتے ہیں اس نے حاکم مانا ہے مجھے. اب تم مجھے حاکم مانتا، تیرا کھانا پینا چلنا نوکری گھر بار سب کچھ کس کے حکم پر ہوتا؟ میرے حکم پر ہوتا، میری پسند کا ہوتا، میرے رنگ کا ہوتا. یہ کون سا رنگ آپ کا؟ سبقت اللہ و احسن. اس سے پیارا رنگ کون، اس سے اچھا خوبصورت رنگ کوئی ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا رنگ ہے، اللہ کے نبی کے نمونے میں جو اللہ نے پیش فرمایا ہے. لباس ہے تو اس کا لباس سب سے بہتر، جو رنگ اس کو پسند ہے سب سے بہتر، جو کھانا اس پسند ہے سب سے بہتر، جس انداز سے یہ سوتا ہے سب سے بہتر، جس انداز سے چلتا ہے سب سے بہتر، جس انداز سے ہنستا ہے سب سے بہتر. اور اس کی ان چیزوں کے عاشق 1,00,000 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے. جیسے وہ ہنس رہے ہیں ویسے وہ بھی ہنس رہے ہیں، جیسے وہ چل رہے ہیں ویسے وہ بھی چل رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کیا؟ اللہ کو اپنا رب مان لیا تھا، اس کو حاکم مان لیا تھا، اس کو بادشاہ مانا تھا کہ بادشاہ ہوا ہے، بادشاہ حکم مانیں گے ہم. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ تھوڑے جہاز میں بیٹھے دوسرے ملک میں، نہیں جی ادھر رب اور تھا ادھر رب اور ہے، ادھر اس کی پسند اور تھی اس کی ادھر پسند نہیں. دنیا کی کسی جگہ بھی ہم اڑا کے اللہ پاک لے جائے تو ہم پہ ایک ہی رنگ ہو، رنگ رسول چڑھا ہوا ہو. نہیں سمجھے میری بات؟ پھر زور سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. دیکھیے یہ وجہ کیا ہے، ہم کیوں اتنے رنگ کیوں ہیں ہمارے ایک ہی مسجد میں؟ جمعہ دیکھنے کتنے رنگوں میں ہوں. جی بہت سخت باتیں کرتے ہیں، یہ تو بات دنیا سے پیچھے لے جا رہے ہیں ہمیں. یہ پیچھے لے جا رہا ہوں یا آپ کو اللہ کا ولی بنایا جا رہا ہے؟ آگے جا رہے ہیں پیچھے جا رہے ہیں؟ ایڈوانس تو ہم لوگ ہیں ماشاء اللہ، ماڈرن تو ہم ہیں. سب سے ماڈرن دین کون سا ہے
جو سب سے بعد میں ہے. عیسائی پہلے تھے، یہودی پہلے تھے، باقی مذاہب سارے پہلے تھے. ہندو سب سے پہلے تھے نہیں تھے. سب سے آخری مذہب کون سا ہے؟ ہند اللہ اسلام، جس کو اللہ پسند فرماتا ہے. تو ماڈرن کون سا ہوتا ہے؟ جو سب سے لیٹسٹ ہو، فیشنیبل ہو. میں تو بہت فیشنیبل ہوں دھوتی پہن کر، میں تو بہت فیشنیبل ہوں امامے پہن کر. ماڈرن تو میں ہوں. بولے سبحان اللہ. یہ تو دکیانوسی لوگ ہیں سارے. لاجک تو بھی استعمال کر رہے ہیں یار، دماغ بھی تو استعمال کرنا. یہ کون ماڈرن ہے؟ میں لیٹسٹ فیشن کر رہا ہوں. میں تو سبحان اللہ، لیٹسٹ چیزیں میرے پاس. تو ہر چیز لیٹسٹ ہے. میرا قرآن لیٹسٹ، میری نمازیں لیٹسٹ، میری عبادت لیٹسٹ، میرا لباس لیٹسٹ، میری داڑھی لیٹسٹ، میرا چلنا لیٹسٹ. میری تو ہر چیز نئی ہے. نئی ماشاء اللہ. اور تم تو پرانے زمانے کی باتیں کرو. کتنے 100 سال پہلے تم یہ کام کرتے جو آج تمہاری قوم کر رہی ہے. تو ماڈرن لوگ ہیں بھائی، ایڈوانس لوگ ہیں. یہ تو دکیانوسی لوگ تو وہ ہیں جو ایسے ہی کام کرتے ہیں. بن گئے نا ماڈرن. آپ نکل گیا کمپلیکس. اس کو کہتے ہیں انفرٹی کمپلیکس. جو وہ جا رہے ہیں، مرے جا رہے ہیں نکل کے، کیونکہ یار ماڈرن ہونا چاہیے، یار ہمیں ایڈوانس ہونا چاہیے. پاگل، ایڈوانس تو ہم ہیں. ہیں گے نا ایڈوانس سب. جتنا نبی پاک نقل کریں گے نا اتنی ایڈوانس ہیں آپ. کیا کہا قرآن نے؟ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اس لیے تم نہیں مانتے. کیا بات ہے؟ من شر الوسواس الخناس. کہ تم وسوسے ہیں، وسوسے ہیں. علاج بتایا. قل اعوذ برب الناس. محبوب بتا اس سے بچنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے. کیسے بچو گے تم؟ 2 چیزیں پتہ لگ گئیں کہ ہماری بربادی کی وجہ کیا ہے؟ وساوس. ٹھیک ہے نا؟ فی صدور الناس. کون پیدا کرتا ہے وسوسے؟ من شر الوسواس الخناس. یہ پیدا کرنے والی کیا ہے؟ شیطان. کیونکہ اس نے کہا تھا عدو مبین. چھوٹا موٹا دشمن نہیں ہے. یہ دشمن آسمانوں سے لے کے تمہارے پاس آیا، اور اس نے اجازت لی اللہ تعالیٰ سے. اجازت لے کے آیا ہے. یہ نہیں بغیر اجازت ہم اللہ کو کر سکتا ہے کام. وہ تو بہت سمجھدار آدمی تھا، عالم تھا، عارف تھا، سب کچھ تھا اس میں. اس نے آج اجازت لے، اللہ تعالیٰ اجازت تو دے ہی دے گا. دعا تو سنتا ہے، کسی کی بھی دعا سن لیتا ہے. تو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھیج تو رہا ہے، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں، وہ مان جائیں آپ. تو یہ ہے. تو پھر میں نے ان کو ٹھوکر نکالنی تیرے آدمیوں کی. ٹھیک ٹھاک اجازت ہے. نہیں اجازت آگے سے آ، پیچھے سے بھی آ، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی آ، جو چاہ تو جہاں سے جا سکتا ہے. اجازت ہے تجھے پوری. چلو گھما کے دکھا تجھے. مجھے ٹھیک ہے. اس نے آستین نے چلا لی. اللہ نے اپنا انتظام کر لیا بندوں کے لیے. بولے سبحان اللہ. اعلان کر دیا قل اعوذ بالناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس. اے محبوب اعلان فرما تو شیطان کی زور لگا لے. کیا اس کے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ آؤز. کہ صرف ایک ہی طریقہ ہے وسوسے سے بچنے کے، اللہ کی طرف رجوع کر جاؤ فوراً. تفسیر سمجھ آ رہی ہے میری؟ دیکھیں آپ کیسی پیاری آیت ہے. کیا طریقہ بتایا انہوں نے؟ رجوع کر جاؤ. جس وقت وسوسہ آئے نا، اور شیطان کے اس سے لڑ، اس کو طلاق دے، اس کو مار، بچے کو گھر سے نکال دے، بیوی کو فلاں کر دے، تو فوراً سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ کہ کوئی بات دین نہیں ہے، یہ میں نہیں ہوں. یہ کون ہے؟ شیطان برباد کر رہا ہے مجھے. تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس. فوراً رجوع کرو اللہ کی طرف، ایک دم پٹک جاؤ. اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. جگہ کیا ہے؟ وہ حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے. بولے سبحان اللہ. تک صحیح مجھے حدیث یاد آئی. یہ کل بھی ہے بہتان. سبحان اللہ.
اللہ فرماتے ہیں حدیث میں، نبی پاک فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کے اندر بیتان 2 کوٹریاں ہیں. بولو سبحان اللہ. کوٹریاں سمجھتے ہیں؟ رومز، چھوٹے مکان. کہاں پر ہے؟ دل میں. ڈاکٹر صاحب کو جی میں دل میں 2 مکان ہیں. پاگل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا تجھے، نبض تیری بند ہونے والی ہے. ایک نکل گئی، 2 میں اور ڈالو. کیا کہتے ہیں کچھ ڈالتے ہیں اس کے اندر، سوری رام جان میں وہ ڈالے. 3 نکلے، کسی کی 4 نکلے. اس کو وہ مجھے یاد نہیں، اس کا اسٹرینتھ کہتے ہیں اس کو، وہ ڈلواؤ. اتنے کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے اسٹرینتھ ڈلوانے والے، کتنے تیار ہوں گے؟ ہے یا نہیں ایسے؟ تو کہتے ہیں مکان بنے، مکان دل میں تیرے مکان بنے ہیں. ڈاکٹر کی بات مانے، اللہ کی بات مانے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ کہتا ہے کہ لکھل بھی بیتان، اور تیرے دل کے اندر 2 کوٹھری بنی ہوئی ہیں فرسٹ کلاس، 2 مکان ہیں. دیکھیے اب یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تھوڑی سی اور بات کر لوں آگے کہ پورا انسان کے جو جس میں یہ آنکھیں، یہ منہ، یہ ہاتھ، یہ کان، یہ سب 2 ہیں. ایک ظاہری، ایک باطنی ہے. ایک مجازی، ایک حقیقی ہے. ایک منہ جو ہمارا نا یہ ظاہری ہے، مادی، اور ایک حقیقی ہے. یہ آنکھ جو ہے نا، ایک ظاہری ایک باطنی ہے. یہ ہاتھ ظاہری ایک باطنی ہے، یہ حقیقی نہیں ہے. حقیقی آنکھ کیا ہوگی؟ سبحان اللہ. حقیقی آنکھ کیسی ہوتی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی آنکھ سے کوسوں میل دور اندھیری رات کے اندر ایک کالی چیونٹی کو پہاڑ پہ چلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے. وہ کون سی آنکھ تھی؟ یہی آنکھ تھی ان کی. کیا پسند تھی؟ وہ حقیقی بصارت تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹیوں کی باتیں اوپر سے سنتے تھے. سارے قصے کہانی چیونٹی کہہ رہی، وہ سب سن رہے ہیں اس کی. یہ کون سی سماعت تھی؟ کان یہی تھے. یہ حقیقی سماعت ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ حقیقی سماعت ہے. نظر ڈفرنٹ ہو جاتی ہے صدیوں کے اوپر دیکھتی ہے. سنائی ڈفرنٹ ہو جاتی ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کوسوں میل دور سے یوسف السلام میں کرتا دے رہے ہیں، تو یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. بہت سی باتیں میرے ذہن میں آ رہی نہیں کہ نہیں کروں گا کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا، طبیعت میری صحیح نہیں ہے. بڑی پیاری بات ہے، پھر کبھی انشاءاللہ یاد آئیں. تو یعقوب السلام کیا فرماتے ہیں کہ بھائی نہیں، سب کہہ رہے ہیں آپ تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا. ایسے ہی نا بھائی، آپ سے لوگ جانتے ہیں ماشاء اللہ کیجیے، وہ پڑھ رہا ہوں قرآن کیا یوسف. پتہ نہیں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں آپ لوگ، یوسف ہی کرتے رہتے ہیں. اب کیا کریں، جس سے جو محبت ہو جائے اسی کا نام لے گا نا. میرا شیخ، میرا حضرت، میرے ساتھ. یہی بات ہے نا. گھر والے کہتے ہیں تو حضرت کی باتیں کرتے ہیں، کوئی دوسری بات بھی کرو یار. ہر جب ہمارے حضرت نے ایسا کیا، ہمارے صاحب یہ کرتے ہیں، یہ ہے دیوانگی، اس کو کہتے ہیں محبت. جب یہ دیوانگی آ جائے تو اس کو کہتے ہیں فنافل شیخ ہو چکا ہے یہ آدمی. فنافل شیخ ہو گئے. جب بھی بات کرو گھر میں آتے، حضرت صاحب نے آج ایسے کیا، حضرت صاحب یہ کر رہے تھے، حضرت صاحب یہ کیا، بہت اب ذکر ہوگا، اب ہماری مجلس ہونے والی ہے، اب فلاں ہو رہی ہے. وہ کوئی اور بھی بات کیا کرو یار. کہتا کیا بتاؤں، دیوانگی یہی ہے اس انسان. کیا کرتا یہ بھی ہوتا ہے، جنون آ جاتا ہے انسان. جو عشق جیسے جیسے بڑھتا ہے نا عشق انسان کا، تو جنون بھی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ہوتے دونوں انسان ہیں لیکن ایسی وہ یہ کون سی ہے؟ کیونکہ وہ ظاہری چیز نکل کر باطنی چیز آنا شروع ہو گئی اس کے اندر. نہیں بات سمجھ. اب وہ کیا ہے اس میں جو باطنی رنگ چڑھا. یعقوب السلام کہتے ہیں نہیں مجھے وہی کون سی خوشبو آ رہی تھی. تو سماعت دوسری ہو جاتی ہے، بصارت دوسری ہو جاتی ہے، یہ خوشبو دوسری ہو جاتی ہے. یہ سب ظاہر سے نکل کے باطنی میں باتی ہے تو ہزاروں میل کی دور دیتے. اور جب عام انسان ان کی پیروی کر لے گا، ان اتباع پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے،
تو اس میں بھی یہ صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بولے سبحان اللہ. ان میں صفات اب عبد القادر جیلانی جیسے بن جاتے ہیں پھر لوگ. جانی کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی امریکہ، یہ افریقہ ہے، یہ وہ ہے، اتنا ٹکٹ اتنی دور، یہ سمندر ساتھ یا آسمان. کہتے ہیں چھوڑو قصے کو، یہ میری ہتھیلی ہے. جو قادر جیلانی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں یہ میری ہتھیلی ہے، یہ پوری دنیا اس ہتھیلی پہ ایک تلی کی طرح میرے ہاتھ پہ پڑا ہوا ہے. وہ جھوٹ بولنے والا تو لوگ نہیں تھے نا. کہتے ہیں یہ تلی کی طرح ہے، ویسے دیکھ رہا ہوں سب چیزیں مجھے نظر آتی ہیں، کیونکہ حقیقی سماعت، حقیقی بصارت، حقیقی سب کچھ کھل چکا تھا ان کو. وہ ہمارے جیسے انسان تھے. تو قرآن کی زبان سمجھ نہیں آتی. مولانا صاحب تقریر کرتے ہیں جمعہ میں، اس کی بات آج تک سمجھ نہیں ہے ہمیں کہ کیا کہتے ہیں کہ نماز روز پڑھا کرو. ہم ان کا کہنا نہیں مانتے. جو ہماری نصیحت کرتے ہیں، واز کرتے ہیں، ہمیں ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی آج. لیکن جب اتباع انسان کر لیتا ہے قرآن نبی پاک سے، کیا بن جائے گا؟ عبد القادر جیلانی کوئی انسان تھے، ایسا رب، ایسا حاکم، ایسا مان کو کہ کیا کہتے ہیں سماعتیں سب کچھ چینج ہو جاتی انسان کی. کریں محنت نہ دیکھیں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، آپ کر کے دیکھیں خود تجربہ کریں محنت. رب کو رب مان کے دیکھیں، اس کو اپنا حاکم مان کر دیکھیں. 3 صفات بتائیں اس نے، الہ مان کے سجدہ کرے دیکھیں، اس کو اس سجدے کا مزہ دیکھیں. پھر سبحان اللہ، ہمارے تو سجدے بھی کرائے کی ہیں نا، نمازیں بھی کرائے کی ہیں ہماری، ٹھیکے پہ چلتی ہیں. استغفر اللہ. ان کی بھی قیمتیں ہیں ہمارے پاس نمازوں کی. میرے بھائیوں، یہ وہ انسان جو قادر جیلانی کہتے ہیں کہ تو ایک دنیا سے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ کی باتیں کر رہا ہوں میں آپ سے، بتائیں. کہتے ہیں جب 2 یہ انگلی ہیں نا، اس کی نیچے دیکھتا ہوں تو تحت الثری نظر آتا ہے. سبحان اللہ. 7 زمینیں نظر آتی ہیں مجھے، اور جب اوپر دیکھتا ہوں تو عرش تک پہنچ جاتا ہوں 7 آسمان سے. پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ خود کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کیا نظر آ سکتا ہے. دور نزدیک فاصلہ ختم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صفت مل جاتی ہے، ان سے صفات آ جاتی ہیں. اب دیکھیں ذرا کتنے گھٹیا نظر آ رہے ہیں ہمیں سب، کہ سوائے دنیا کی ہمارے پاس کچھ کام نہیں، سوائے جیبوں میں ہمارے پیسوں کی، مکانوں میں پیسوں کے، تنجوریوں کے، کچھ بھی کام نہیں. کیا زندگی گزاری ہم نے، اور ایک یہ زندگی ہے. اندازہ لگائیں، جن کی آنکھیں ڈفرینٹ، جن کی سماعت ڈفرینٹ، جن کی زبان ڈفرینٹ، جن کا بولنا ڈفرینٹ، وہ ایسا ڈفرینٹ کہ فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے باتوں کو، تو ان کا پتا ہوتا ہے. اتنے لطیف ہو جاتے ہیں فرشتے، بہت لطیف ہیں، لیکن وہ اپنے مجاہدات پر اللہ کی اطاعت کرنے کے بعد اتنے لطیف ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں کے مقام سے بھی بلند ہوتے ہیں. وہ کریں ہمت ہے میدان. اگر اللہ نے آپ کو 50 سال دیے نا، 50 سال کے اندر آپ بہترین کام کر سکتے ہیں. یہ جو موریں لگی ہیں نا ہمارے پیچھے، 60 سال 50 سال لگی ہیں موریں ہمارے پیچھے، نہ اس سے آگے ہوگی نہ اس سے پیچھے ہوگی. ہزاروں ہمارے اندر بیماری پیدا ہو جائیں، واللہ نہیں مر سکتے. جو مہر لگی اسی وقت مریں گے پیچھے سے. ان چیزوں سے کیا ڈرتا ہے انسان، بلکہ وقت کو یوز کرتا ہے. اتنا وقت ضائع کیا، جوانی ضائع کی، ہمیں بڑھاپا ضائع کر رہے ہیں، بچپن ضائع کیا، اس میں یاد کر دیا. سوپ پیدا ہوتے ہی کتوں کمائے گا، کتوں کھائے گا، اس کو کیا بنے گا. یہ ایک خاص لفظ ہے. بیچارہ کیا کرے گا، میں مر جاؤں گی تو یہ کہاں جائے گا. ماں کہتی میں مر جاؤں گی تو پتہ نہیں کیا کرے گا. اس کی شادی نہیں ہوئی، اس کا تو فلاں، اس کے بچے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں میرے بعد کیا ہوگا اس کا. سبحان اللہ. وہ کوئی رب بھی ہے نا، اس کو تو مانو، جو رب ہے، جو مالک ہے، جو الہ ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اب پڑھا کریں سورت تو پتہ لگے گا آپ کو. یہ کیا خزانہ بند کیا اللہ پاک نے، سب کو وساوس نے برباد کر دیا، کمزور کر دیا ہمیں. جہاں ہم رب کو ماننا شروع کرتے تھے فوراً وسوسہ آ جاتا ہے. عبادتوں سے دور لے گا، شیخوں سے دور لے گیا وسوسہ. نہیں یار یہ کیا بات کر دی، فلاں ہو گیا، آنے چھوڑ دیا، راستے چینج کر لیا. اندر موجود ہے نشانیاں ساری،
شیخ نے جو نور ڈالا وہ سب موجود ہیں، لیکن وسوسے کا کمال دیکھیں کہ سب کچھ اندر ہونے کے باوجود بھی وہ دور لے جاتا ہے. ایسے تو اللہ نہیں کہہ رہا. سب سے آخر میں یہ آیت رکھی کہ تو برباد ہو جائے گا. اس وسوسے کو کنٹرول نہیں کیا. بڑے بڑے مقام سے لوگ نیچے گر جاتے ہیں، میں نے گرتے دیکھا ہے. یاد رکھیں سارے سلاسل بہت، اب میں تھوڑی بات، سارے سلاسل حق بار حق، اونچے بلند، سب اللہ تک لے جانے والے، لیکن جو نقش بندی ہے کوئی مقابلہ نہیں. یہ نہیں کہ میں نقش بند، میں تو چاروں سلاسل کا شیخ ہوں. نعمت کے طور پہ کہ میرے رب نے علی مرتضی کے ذریعے مکہ مکرمہ یہ اعزاز مجھے دیا گیا. کھڑو کے میرے شیخ نے اعلان کیا مکہ میں کہ جا، میں جو کچھ میرے میں تجھے دیتا ہوں چاروں سلسلے. میں نعمت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. فقدس، اللہ کی نعمت کا اظہار کر رہا ہوں میں آپ سے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو اوپر لے جائے جس کو نیچے لے جائے اس کی مرضی ہے. کل گھسیٹ دے گلیوں میں اللہ راضی، آسمان پہ ہمیں لے جائے اللہ راضی، سب اس کی اختیار میں. نہ کوئی بن سکتا ہے نہ کوئی گھڑ سکتا ہے. تعز من تشاء وتذل من تشاء. نہ کوئی حسد کرنے والا جلنے والا اس کے مقام کو ختم کر سکتا ہے، نہ کوئی تعریفی کرنے والا اس کو بلند کر سکتا ہے. بلند سبحان. تو چاروں سلسلوں میں تو آنکھوں سے رکھتا ہوں اور چاروں کی میں وضاحت بھی کرتا ہوں، بے انتہا کی جا رکھتا ہوں الحمدللہ. یہ نہیں کہ عورتوں کو تو میں خاص طور پہ قادری سلسلے میں چلاتا ہوں، نقشبندی سلسلے میں نہیں چلاتا ہوں عورتوں قادری. اکثر عورتیں شکایت کرتی ہیں ہمارا وہ مراقبات کی یہ ہمارا تم چپ کر جاؤ، جو تمہیں سلسلہ ملا قادریہ بڑا اونچا سلسلہ ہے تمہارے لیے، تم تو خوش ہو جاؤ، قادری سلسلہ ہے اور شیخ تمہارا نقش بندی ہے. دونوں چیزیں مل رہی ہیں تمہیں بغیر وظیفے کے. چپ کر کے لگی رہو، بہترین وظیفے ہیں قادری سلسلے کے. عورتوں کو بھی بیعت کرایا کرو، خود ہی جنت میں جائیں گے آپ. کتنا اچھا سلسلہ بنا دیا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کرو، شیخ سے بات کرو، بیعت ہو جاؤ. نہ سامنے آؤ، نہ پردوں میں بیٹھو، نہ کچھ کرو، کچھ گفتگو نہیں. ٹیلی فون اٹھاؤ، شیخ نے کرم فرما دیا، نقش بندی بنا دیا. یہ اللہ نے کیسے کیسے انتظام ہوا لیے. لیکن ایسے جاہل لوگ ہیں کہ گھروں میں عورتیں بیٹھی ہیں، ہم نہیں چاہتے ان کو ایسا جواب دینا پڑے گا، پتہ لگے گا کل. جتنے احسان عورتوں کے ہمارے پر ہیں. آپ کے بچے پیدا کرتی ہیں، آپ کو کھانا کھلاتی ہیں، آپ کے کپڑے دھوتی ہیں، آپ کی صفائی کرتی ہیں، آپ کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، آپ کے گھر بار کو سنوارتی ہیں، جوتے کھاتی ہیں، مصیبت. ہم تو کچھ بھی نہیں، استری کرتی ہیں، بس لباس پہن کے آ کے جنا نماز پڑھ کے بہت اونچے بن جاتے ہیں، یا کبھی سودا لا کے دے دیا. کتنی مظلوم قوم ہے عورت. آپ یہ دیکھیں، ہاتھ دیکھیں کبھی ان کے بیچاروں کے، روٹی پکا پکا کے سارے پیاز کاٹ کاٹ کے انگلی تبدیل ہو جاتی ہے ان کی. خوبصورت کچھ ہاتھ ہوتے ہیں ان کے بیچاروں کے، پھٹ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں سارے ہاتھ. نہیں جی مرچیں کم ڈالی، جی نمک کم ڈالا ہے، فلاں کم ڈالا ہے. اب ان کے ہاتھ دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت تھے، لیکن تیرے پاس جب آئیے تو نے کیا پیاز کٹا کے اس کا حال کر دیا، لہسن کٹا کٹا کے کیا حال کر دیا. کیا جواب دیں گے اللہ کہ تو اس کو دین بھی نہیں دے سکا، جنت کی خوشبو نہیں تو سوا سکا. پورا آیت تاری المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات وذاکرین اللہ کثیر والذاکرات. کہاں چھوڑے اللہ عورت کو کہ وہ عورتیں جو کثرت سے ذکر کرنے والی ہیں، کثرت سے مرد ذکر کرنے والے. تو اپنے لگا ہے عورت، تو کل تجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو جو تصویر گھماتا تھا، جا کے مجالس میں بیٹھتا تھا، تو تجھے اپنی بیوی کا خیال نہیں ہے کہ الذاکرات کہاں گئی؟ پتنی بھی لائن پٹری ادھر چل گئی آج عورتوں کی طرف. زیادتی ہے، ظلم ہے. صرف اسی کام کے لیے آپ کے پاس آئیں گے. ڈر کس چیز کے؟ آپ محنت کریں اپنے شیخ کی، جی میری بیوی کو کے دین پہ چلا دیں، اس کی بھی نمازیں صحیح ہو جائیں گی، اس کو بھی صحیح بیچاری کو محبت پیدا ہو جائے گی، اس کے اندر بھی عقل آ جائے گی. کیوں کہ سلاسل کے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی ہے، وہ نور رکھی ہے، وہ رحمت رکھی ہے کہ جیسے انسان منسلک ہوتا ہے ڈائریکٹ اللہ کے نبی تک پہنچ جاتے ہیں. ڈائریکٹ.
یہ سب اللہ نے بنائے ہیں ہمارے لیے، سلسلے سلاسل، یہ چینیں بنائی ہیں. بیٹھے ہو بورڈ میں مزے لو مدینے کے. اتفاق ہے تم جا بھی نہ سکے، زندگی بھی نہ جا سکو. کوئی مجدد ثانی رحمت اللہ تو گئے ہی نہیں، سب کچھ وہیں مل گیا. تو یہی ہے کوئی جو نہیں جا سکتا اور نہیں جا سکتا تو مدینے یہ ضروری نہیں. اللہ نے ایسا چین بنا دیا کہ تسبیح یہاں کرے گی، دعا وہاں ہوگی. نہیں کوئی راستے نہیں. ہمارے پیش نہیں ہوتے نبی محمد صاحب سامنے، بتایا نہیں جاتا ان کو یہ فلاں عورت ہے. درود پڑھتے ہیں پیش نہیں کیا جاتا، آپ کے سامنے نہیں جاتا، نام نہیں لیا جاتا. اللہ اللہ کا رسول سب جانتا ہے اپنی ڈائریکٹ طریقے سے، پتہ ہے کیا کر رہی میری امت. دعائیں بھی کی جاتی ہیں، افسوس بھی کیا جاتا ہے. تو تیری بیوی کا کیا حال ہوگا کہ تجھے کوئی نقش بندی نظر نہیں آیا تھا جو سب سے بڑا سلسلہ تھا جس میں امام مہدی آئیں گے؟ میں نہیں کہہ رہا، مجدد ثانی فرما رہے ہیں، اٹھا کے دیکھیں بتاؤ کہ امام مہدی جب آئیں گے تو آخری جو شیخ ہوگا اس وقت نقش بندی شیخ، اس کے ساتھ وہ تعلق ہوگا، وہ ان کے ساتھ چلے گا. اٹھا کے دیکھیں، ایک تو سلسلہ ابوبکر صدیق کا ہے. بچوں کو بیعت کرا لو میاں، پھر یہ مرتضوی شیخ ختم ہو گیا تو ختم، پھر دور ہوتا چلا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اجتماع آ رہا ہے، دیکھیں آپ کتنی رحمتیں ہوں گی اس کے اندر. ذوق شوق سے آگے بیٹھنا. جتنے آدمی لے کے جائیں گے، آج ایسی بات خوشخبری دے رہا ہوں آپ کو کہ جتنی دنیا آئے گی اور بیٹھے گی واسطہ بالواسطہ سب کی بخشش ہو جائے گی. اس کے انتظام کر رہے ہیں اللہ پاک. سب نقش بندی. اور اگر مجھے اس وقت ہوش رہا اور اللہ کی طرف سے اجازت دی تو سب کو بیعت کر لیا جائے گا، سب نقش بندی ہو جائیں گے جتنے بھی ہوں. کیا رحمت ہے، اللہ رحمت کیا ہے؟ شفاء رحمت للمومنین. یہ قرآن رحمت ہے، یہ شفا ہے. لیکن حاسدین ہر زمانے میں ہوئے ہیں، ناقدین ہر زمانے میں ہوئے ہیں، ظلم کرنے والے کبھی پرواہ نہ کرنا. میری بات سنیں، ان کی باتیں بھی سنیں، جو دل کرے پھر وہ کریں. اپنے شیخ کا کولو ایک کال پڑھتا ہوں، سب نہ آنے والے کی خوشی نہ جانے والے کا غم. جو چلا جاتا ہے اللہ کی قسم کبھی سوچتا بھی نہیں اس کے بارے میں، کبھی سوچا بھی نہیں. بے 50 سال والا آدمی میرے پاس رہنے کے بعد چلا جائے، I never think about it. ہم ہی نہیں ہوتا کسی جانے کا، پتہ نہیں تو کون گیا کون ہے. جو آ گیا اس سے بے انتہا محبت، جو چلا گیا کبھی یاد بھی نہیں کرتے. یہ میرا شیخ کا معمول تھا. جو پاس ہے وہ ہزاروں اولاد سے بہتر ہے. کوئی نماز کوئی ایسی نہیں ہوگی جس کے لیے میں دعا نہ کرتا ہوں اس شخص کے لیے، ہو نہیں سکتا کبھی بھی. سب سے پہلے اٹھنے کے بعد یہ ذمہ داری ایک شیخ کی، جس وقت سب سے پہلے تو سحر کرے، بستر سے نکلنے سے پہلے ان کے لیے دعائیں کر کے اٹھ. سبحان اللہ. کیسی مصیبت آ سکتی ہیں انسانوں پر، مجھے بتائیں. ایسے موقع پر ان کے لیے دعائیں کی جائیں. لنک، اس کو کہتے ہیں لنک سلاسل. یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے. آج میں اپنے حضرت کی وہ دعا یاد آتی ہے. کیا دعا کی تھی میرے لیے حضرت نے. فاروقی صاحب کامیاب بامراد بلند درجوں کے ساتھ اس دنیا اور آخرت میں دنیا میں اٹھے ہیں. آمین 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 3 دفعہ آپ یہ فرمائے. تو ایسی ایسی دعائیں نکلتی ہیں مخیر مشائخ کے منہ سے، زندگی بن جاتی ہیں، ان کی تقدیریں بن جاتی. کبھی محروم نہیں ہوتا. یشکا جلیس سے ہم کبھی انسان جو اللہ کے دوست کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے کبھی محروم نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. شیطان کی کیا مجال، تو کہتے ہیں مجھے اجازت دیں. آپ کو اجازت دی، لیکن میں بھی ایسے لوگ پیدا کروں گا جنہوں نے ان کی شکل بھی دیکھ لی تو ان کو بخش دوں گا. تو لگا لینا زور ان پہ. ایسے شخص پیدا کر دوں گا کہ ہزاروں گناہ کے بعد وہ جا کے اس کی زیارت کریں گے، میں ان کو بخش دوں گا. نہیں بھائیو، ان سلاسل کے ساتھ جڑنا تو بہت قیمتی چیز ہے. اپنے گھر والوں کو جوڑیں، بچوں کو جوڑیں، بیویوں کو جوڑیں، تعلقات بنائیں.
صرف لنک ملائیں. سوئچ ملانا ہوتا ہے نا, دیکھیں اب یہ لائٹ یہاں سوئچ لگا, پیچھے سے آ رہا ہوگا, آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ میٹر لگا ہوگا, اس سے ملتا کنیکشن سب کو روشن کر رہا ہے, جہاں جائے گا روشن کرتا چلا جائے گا. یہ اللہ کے نبی کا سوئچ ہے, جو حضرت ابو بکر صدیق کا سوئچ چل رہا ہے ساری دنیا کے اندر. یہ نقش بندی جو ہے جتنا بھی ہے, بڑی قیمت ہے نقش بندی سلسلے. مطلب اس کا رنگ ہی عجیب ہے, عجیب رنگ ہے اس کا. کیوں؟ اس میں رنگ صدیق ہے. اور صدیق کے بارے میں کیا کہتا اللہ کے نبی نے؟ ہر صحابہ کے بارے میں, ہر صحابہ کی اپنی خوشبو میں رنگ تھا. چاروں صحابہ کا اپنا رنگ تھا. حضرت علی کا اپنا رنگ تھا, حضرت عثمان کا اپنا رنگ تھا. حضرت علی کو کہا کہ واہ یہ میرے جسم سے, یہ میرے جسم سے ہے. حضرت عثمان کو کیا کہا؟ صحابی کہتے ہیں عثمان روتے جا رہے تھے, قبرستان کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتے تھے. اتنا روتے تھے کہ داڑھی بھیگ جاتی تھی. کیا ہو گیا عثمان, تمہیں کیوں رو رہے ہو؟ تم اس قبر پہ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ کیوں, تجھے کیا کام ہے؟ صحابی کا نام اس میں یاد نہیں آ رہا. تجھے کس چیز کا کام ہے؟ مجھے تو بہت سخت ہے کہ میں نے نبی پاک کو سنا ہے کہ سب سے پہلی منزل ہے, یہاں جو کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہے. عثمان کا کیا بنے گا؟ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی محبت اور خوف. عثمان کیا بات کرتے ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں, میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. دوسرا صحابی کہتا ہے کہ ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ اللہ کے نبی نے کہا عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, عثمان جنتی ہے. اس کے باوجود عثمان کا رونا بند نہیں ہوا. ہر صحابی پہ رنگ دی اللہ پاک نے. عمر کے بارے میں کتنی زبردست بات کی آپ نے. روتے ہوئے آگے حضرت عمر, گھر آ گئے, چیخ رہے ہیں, رو رہے ہیں. بیوی نے کیا ہوگی؟ عمر جیسا شیر آدمی آپ بتائیں, عمر اتنی طاقت کے, جس کی شیطانی میں بات کر رہا ہوں آپ سے کہ جہاں عمر ہوتا تھا شیطان نہیں ہو سکتا تھا, کوسوں میل دور بھاگ جاتا تھا. رو رہے ہیں, چیخ رہے ہیں. بیٹا آ گیا. کہتا با کیا ہوا؟ کہتا بلا اپنی ماں کو بلا, ماں کو بلا, ماں کو. ماں عمر کیا ہے؟ کیا ہو اس قدر رو رہے تم, کیا بات ہے؟ کہتے بات ایسی ہوئی ہے کہ میں بھی جب آ رہا تھا تو لوگ میری تعریف کر رہے تھے کہ بہت اچھا ہے, بہت نیک آدمی ہے. تو ایک دم میرے دل میں خیال ہے, بڑی سننے والی بات ہے یہ, اچانک میرے دھیان میں آئی یہ سننے. آج بیویوں کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں مجھے تو ایک دم خیال ہے کہ یہ مجھے اتنا اچھا کہہ رہے ہیں, سب کچھ کہہ رہے ہیں, تو مجھے رونا اس بات میں آ رہا ہے کہ میں ان کے کہنے پہ اگر بخشا بھی گیا, لیکن مجھے پتا ہے کہ تو جو بیٹھی ہے میرے سامنے, مجھے پتہ نہیں میں تیرا حق ادا کیا بھی یا نہیں کیا. تو میں رو یہ رہا ہوں کہ وہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. مجھے تو بہت سخت شک اور شرمندہ ہوں اپنی بیوی سے, میں اس کا حق ہی ادا نہیں کیا. میں تو کبھی وہاں جا رہا ہوں, کبھی اس کی ڈیوٹی دے رہا ہوں, کبھی اس جگہ بھیج رہا ہوں, اور کبھی رات کو اٹھ کے میں اس کی حفاظت کر رہا ہوں, ڈاکٹروں کو پہرے دے رہا ہوں. اے بیگم, میں ہاتھ باندھ کے کیا. عمر کہہ رہا ہے دیکھیں یہ ہے بیوی, اس کو کہتے ہیں خوف. بہت بڑا حساب دینا ہے عورت کا ہم نے. ہاں, وہ لہسن کاٹنے کے لیے نہیں ہے, پیاز کاٹنے کے لیے. ناخون دیکھیں جو ہم نے برباد کیے اس بیچاری. تو میں مجھے تو معاف کر دے, خدا کے واسطے مجھے معاف کر دے. عمر کہہ رہے اس نے دیکھا یہ عمر کیا کہہ رہے, کہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, آپ نے مجھے وقت نہیں دیا جو دینا چاہیے تھا. عمر جب دیکھو ادھر, عمر دیکھو جب ادھر, عمر دیکھو ادھر. کبھی تم نے بیوی کو حق نہیں دیا. بچوں کو میں نے پالا, کام میں نے تیرے کیے, تم نے مجھے حق نہیں دیا. وہ تو اور چیخنے لگے, مارے گئے لٹ کے. میں کہتے ہیں میرا بس وسا صحیح تھا, بس وسے بتاؤں آپ کو. کہتے ہیں میرا تو معاملہ بالکل صحیح تھا, جو کچھ ہوا نہیں سوچ رہا تھا, مجھے معاف کر دے. کہتے نہیں کروں گی. اب بیٹے سے اس کی ہم مجھ سے معاف کر دے, میں کیا کہوں گا, آخرت میں مجھے پکڑ دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ ہیں.
ایک سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، جن کا آج بھی اللہ کو نہ ماننے والے لوگ عمر کو کہتے ہیں عمر جیسا کوئی ایڈمنسٹریٹر گزرا ہی نہیں ہے، جن کو یہ تسلیم کر رہی ہے دنیا آج، وہ عمر رو رہا ہے اپنی کس کے سامنے؟ جس کو آپ ٹکے کا سمجھتے ہیں، اگر کچھ عزت ہوتی تو آپ اس کو ذکر سکھاتے ہیں، ویلیو کوئی نہیں ہمارے نزدیک جس کی، اپنے لیے زور لگاتے ہیں، جنت کا اس کے لیے زور لگاتے ہیں، عمر اس کے آگے رو رہا ہے مجھے معاف کر، کہتے نہیں کرو، پھر روئے مجھے معاف، کہتے چلو ایک شرط پہ معاف کروں گی، سبحان اللہ، کہتے 10 شرط بتا مجھے، میری جان چھوڑا آخرت سے، میں نے قبر میں جانا ہے، میں نے اپنے نبی کے ساتھ رہنا ہے، میں ان کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، اگر تم نے آج معاف نہیں کیا تو میرا تو لائن ہی تبدیل۔ دیکھیں ایک عورت کہتے ہیں ٹھیک معاف کر دوں، شرط ٹھیک ہے، کیا شرط پوری کرے گا؟ کہ جی پوری کروں گا، پکا وعدہ، یہ بیٹھا ہے میرا بیٹا بھی عبداللہ بن عمر، کہتے وعدہ یہ ہے، وعدہ مجھے دے کہ جب آخرت ہو اور جنت کے معاملے ہوں تو تو نے یہ سفارش کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میں بھی جنت میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک میں اپنی بیوی کو اس مقام تک نہ لے کے جاؤں۔ اور پھر وہ رونے لگی، کہنے لگی عمر تو اپنے غم میں تو اس لیے روتی ہوں ساری رات کہ میں تیری خدمت نہیں کر سکی۔ ہائے ہائے، کیا محبتیں ہوتی کہ تجھے، تو روتا میرے پاس آ کے، میں روتی ہوئی کہاں جاؤں؟ میں تو سب کے سامنے راتوں کو اٹھ کے روتی ہوں تہجد میں کہ میں اپنے خامد کی خدمت نہیں کر سکی، میرے ہاتھ ہی نہیں آئے میں اس کے ٹانگ دباؤں، میرے پاس ہی نہیں آئے میں اس کے بال بناؤں، اس کے پاس ہی نہیں آئے میں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں اس کو، اتنا بڑا آدمی اللہ تو نے مجھے دے دیا، اتنا اونچا آدمی تو نے مجھے دے دیا، فرشتے ضد کی زیارتوں پہ آئے، جس کی مقابلہ کوئی نہ ہو جس انسان کا، تو نے وہ مجھے دیا ہے، لیکن میں اس کی خدمت نہیں کر سکی، میں کہاں جاؤں گی؟ آج تو نے مجھے وعدہ دے دیا ہے، اب مجھے تسلی ہوگی کہ عمر میں اب جنت میں تیرے ساتھ جاؤں گی، جنت ہوگی میں آؤں گا اور عمر ہوگا۔ سبحان بولے سبحان قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس۔ پتہ ہے کہاں ہے وسوسہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فی صدور الناس۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو وسوسوں سے بچ جاؤ۔ اور وسوسہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ حدیث، وہ حدیث سنا رہا تھا شہر میں، دل قلبی بیاتانی، یہ بتائی تھے نا حدیث میں، انسان کے دل کے اندر 2 کوٹریاں ہوتی ہیں، دل کی بات میں کر رہا تھا، یہ روحانی دل کی بات ہے، روحانی سماعت کی بات ہے، جو دیکھتے ہیں آسمانوں زمینوں کو دیکھ لیتے ہیں بن جاتے ہیں ایسے، اس دل کی بات ہے، یہ دل نہیں کہ جس کے پاڑ کے ہم اسٹنٹ لگاتے ہیں سب کرتے ہیں، نہیں، ہمارے دل کے اندر جو نبی نے فرمایا ویسے ہی ہے کہ میرے آپ کے دل میں 2 کوٹری ہیں، یہ حقیقی دل ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کتنی کوٹری ہیں؟ بیاتان 2، ہما الملک اور فی شیطان، حدیث کے لفظ، اس میں کیا چیز ہے کہ ایک مکان کے اندر، ایک کوٹری کے اندر کون رہتا ہے؟ فرشتہ رہتا ہے، اور دوسری کوٹری میں کون رہتا ہے؟ شیطان رہتا ہے۔ دیکھیں کیا انتظام اللہ نے کیا مجھے، اب یہ حقیقی ہے، صحیح مسلم کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ڈرامہ نہیں کر رہا، ٹوٹا پھوٹا انسان ہو لیکن پہنچا دیتا ہوں پیغام آپ کو، منہ ٹوٹا پھوٹا آپ کو پتہ ہی ہے، نکما آدمی ہوں لیکن پیغام جو کوئی آتا پورا پہنچاتا ہوں انشاءاللہ۔ تو فرمایا یہ 2 ہیں، آپ سن لیں کہاں وسوسے کا معاملہ سن لیں سارا، آپ کیسے ختم کرنا ہے، کیسے ہم انسان بننا ہے زندگی کے اندر۔ یہ دل کے اندر ہمارے کیا ہے؟ 2 کوٹری ہیں، 2 کوٹری میں کون رہتا ہے؟ ایک میں کون رہتا ہے؟ ملک صاحب فرشتہ، دوسرے میں کون رہتا ہے؟ الشیطان، شیطان رہتا ہے۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ مقر اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبشر نذیرہ جو بن کے آیا تھا دنیا کے اندر، وہ بتا رہا ہے۔ پھر اب سنیں، ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف فرشتہ ہے،
اور جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، من یذکر اللہ، حدیث کہتی ہے کہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنی کوٹھ سے بھاگ جاتا ہے، دل سے نکل جاتا ہے۔ سنیں آپ یہ سارا سسٹم اللہ نے بنایا، اندر کریٹ کر دیا ہمارا، اب کریٹ کر دیا سارا۔ کتنا بڑا احسان کیا ہے قرآن نے ہمارے پر، سب کچھ بتا رہے ہیں ہمیں کہ کبھی بھی تمہیں لا خوف کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، جنتیں تمہارے سامنے دنیا کے اندر آ جائیں گی، تمہاری سماج چینج ہو جائے گی، تمہاری آنکھیں چینج ہو جائیں گی، تمہاری زبان چینج ہو جائے گی اگر تم نے اپنے وسوسوں کو قابو کر لیا۔ تو کبھی جماعت سے نہیں بھاگے گا، کبھی تو نماز سے نہیں بھاگے گا، کبھی تو ذکر سے نہیں بھاگے گا، کبھی شیخ کو نہیں چھوڑے گا، کبھی وسا، کیونکہ تم نے اپنے وسوسے کو قابو کر لیا ہے۔ فما یذکر اللہ کہ جس وقت تو ذکر کرے گا تو کیا ہوگا؟ شیطان بھاگ جائے گا۔ اور جب تم نے ذکر بند کیا، اب حدیث آگے بتا رہی، جب تم نے ذکر بند کیا تو کیا ہوگا؟ شیطان اپنے چونچ تیرے دل پر رکھ دے گا۔ یہ ہے سسٹم جو ہو رہا ہے ہمارے اندر، وہ چونچ اپنے دل پہ، آپ کے دل پر رکھ دے گا، اور جیسے وہ دل پہ چونچ رکھے گا، چونچ کہتے ہیں وہ جو مختلف چیز ہوتی ہے چونچ، جیسے کبوتر کی چونچ، طوطے کی چونچ ہوتی ہے، ایسی چونچ ہے اس کی، وہ رکھ دے گا، انجیکشن ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ ایک دم وسوسہ پیدا شروع ہو جائے گا۔ نماز نہ پڑھی ہے پاگل آدمی، روٹی کتنا کھائیں گے؟ دکان سے ڈیں گے، کہاں کھا رہے ہیں تو دکان پہ جا رہے ہیں، اب یہ وسوسہ شروع ہو گیا۔ چھوڑے کل سے شروع کریں گے، وہ کل کبھی نہیں آتی، جماعت میں نہیں جاتے کل سے جائیں گے، وہ کام فلاں نہیں کرتے کل سے کریں گے، داڑھی کیوں رکھتے؟ حج کر کے بعد رکھیں گے، شادی کے بعد کریں گے، ہر چیز میں ٹال مٹول۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وسواس سے شیطانی انسان کو موت تک چیز لے جاتے ہیں۔ اور جب وسوسہ دور ہوا اسی وقت خوف پیدا ہو گیا انسان کے اندر، جسم ڈرنے لگتے ہیں، آنکھ میں ڈوب جاتی ہے، مر گیا میں تو، اتنی زندگی ضائع ہوگی اور اب سامنے میری موت ہے۔ ایک دم حیت چینج ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو کیسے چینج ہو؟ جی اب لاجک بتائیے کہ دو ہیں کوٹری ہیں آپ کے اندر، ایک کوٹری میں کون ہے؟ فرشتہ ہے، اور ایک میں شیطان ہے۔ تو جیسے آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، جیسے ہی آپ ذکر بند کریں گے شیطان آپ کے دل کے اوپر چونچ رکھ دیتا ہے، اور پھر اس طریقے سے وہ وسوسے پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مجدد ثانی حدیث پڑھی، کس نے؟ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ ثانی نقشبند۔ تو ان کی آنکھیں کون سی تھیں؟ ہماری جیسی نہیں تھی، ان کی سماعت ہماری جیسی نہیں تھی، ظاہر میں تھی باطن میں نہیں تھی۔ تو وہ بھی مراقبہ کرتے تھے ہمارے، تو مراقبے میں گئے، صبح بیٹھے تھے کہ یا اللہ حدیث تو میں نے پڑھی، یقین پورا ہے حدیث پہ، اس کا کچھ تفسیر تو دکھاؤ مجھے۔ بولے سبحان اللہ۔ دیکھنا چاہتا ہوں شیطان کرتا کیا حرکت ہے۔ کیوں کہ وہ تو مبلغ تھے، مجدد تھے، ان کی تو مقام پہنچنے تھے، ان کو یقین تو اللہ سے بلند کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا نا جس طرح یقین پورا ہے لیکن دکھا تو سی اللہ تعالیٰ مجھے تو اطمینان۔ تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا دیکھ لے بھی تو، میں دل پہ مار نظر کھول دیتا ہوں دروازہ میں، کر تجربہ۔ اب انہوں نے ذکر تو ذاکر تھے، وہ تو انہوں نے کنٹرول کیا ذکر قلبی کو، حالانکہ ان کے کام میں ذکر رکھتے تھے۔ جیسے لوگ اب کتنے بڑے آدمی تھے، میرا تیرا آپ کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہم تو نمازی ہیں جی، وہ نماز جس میں ہزاروں وسوسے ہیں، ہم تو حاجی ہیں جی، وہ حاجی، وہ تلاوتی، وہ حافظ قرآن، مجھے بتائیں وہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے وساوس سے بری ہوں جن کی چیزیں، اور یہ مجدد الف ثانی، یعنی اس کے مقابلے کا کوئی ولی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ٹائٹل لگا ہو، کسی کے ساتھ نہیں۔ انہوں نے کہا بند کروں، ذکر بند کیا، ٹھک شیطان، حدیث پر حق ہے کہ جیسے تو ذکر بند کرے گا کیا آ جائے گا؟ ٹھک، تو کوٹھی سے شیطان نکلا، منہ رکھ دیا۔ اب جیسے اس نے منہ رکھا، کہتے ہیں میرا پورا جسم چینج ہونا شروع ہو گیا۔ بولے سبحان اللہ۔ وہ سابس وہ شروع ہو گیا آنے میرے اندر، جسے کبھی ٹیسٹ چینج کیا ہوگا انہوں نے، اب مجھے سامنے لاہور ہی کیا شروع ہو گیا، اللہ تعالیٰ اور تباہ کے ذکر شروع کر دیا کرنا، ایک دم وہ پھر بھاگ گیا۔ تذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مومن کی شان یہ ہے
ایمان والے کی شان جو جنت میں جانا چاہتا ہے کہ ایک لمحہ بھی اس کا اللہ کا ذکر نہیں رکنا چاہیے. یا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ایک لمحہ بھی تم نے اگر ذکر ہوگا اور اس وقت موت آ گئی تو وساوس شیطانی تم اندر داخل ہو جائیں گے. یہ ہے ذکر قلبی دوستو. ذکر قلبی کا کیا بات، نقش بندی تو پورے جسم پہ ذکر دے دیتے ہیں. محنت کریں وقت ضائع نہ کریں. شیخ پکڑیں اپنے وجود کو ذاکر کریں، ورنہ یاد رکھیں میں نے آپ کو یہ واقعہ جو سارے سنائے ہیں حدیث کے، بہت سخت وقت آنے والا ہے، بہت سخت آنے والا ہے. جس کا ایک سیکنڈ کا جو ذکر نہ انسان کرے تو اس کے ساتھ ہی یہ حال ہوتا ہے. جو ذکر کرتے ہی نہ اس کا کیا حال ہوں گی، کیا نمازیں، کیا معاملات، کیا چیزیں ہوں گی، کتنے وسوسے اس کے ساتھ ہوں گی. ایمان کتنا کمزور ہو گیا ہوگا انسان کا، نہ جانے ایمان بھی کس حالت کے اندر انسان کا ہوگا. یہ خود اپنی طرف سے انسان دیکھیں. ایک بات سنیں، ایک ہوتا ہے اپنا اسکیچ بنایا ہم نے اپنے دین کا، نہیں جی ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، پھر ہم آخر اور بات بھی کرتے ہیں. اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اس کے میں آپ کو تشریح کر دوں گا کسی دن غفور رحیم کی بھی. یہ بھی بڑا بہت بڑا وسوسہ ڈالا ہے شیطان نے. گناہ خوب کرا کے کہتا ہے اللہ غفور رحیم. یہی میں بتاؤں گا آپ کو، خوب گناہ کراتا ہے، ٹکا کے زنا کراتا ہے، کھانے بجانے سب کام کراتے ہیں. اللہ بڑا غفور رحیم ہے یار، چھڈو پڑے سورہ ملک پڑھ لو جناب، کام بن جائے گا، قبر کا عذاب ختم ہو جائے گا. کیوں بڑا غفور رحیم ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے وسوسہ. ایک ہمارا اپنا دین بنا ہے. ایک یاد رکھنے ایک چیز، دین وہی ہمارے ساتھ جائے گا، وہی کامیاب دین ہوگا جو بعین بالکل اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. یہ یاد رکھنے ایک چیز، اپنی پسند کا نہیں. ہم یہ کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، یہ کرو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں ہوگا یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا. نہ نہ نہ، اللہ نے کہا ہے ایک چیز، جو میرا محبوب دے دے اس کو لے لو، جس کو منع کرتے چھوڑ دو، فانتہوا ختم کر دو اس کو. بس یہ ہے دین کا سٹینڈرڈ. جب ہم زندگی کو دیکھیں، آپ صبح شام تک آپ نے وہ کام کتنے کیے ہیں جو اللہ کے نبی نے منع کیے تھے آپ نے کر لیے. آپ نے وہ کام کتنے چھوڑے ہیں جو اس نے کہا تھا کرو، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. نشہ اتر جائے گا ایسے، ایک منٹ میں نشہ اتر جائے گا. میرا تو شیخ وہ ہے، میرا پیر وہ ہے، میرا طریقہ وہ ہے، کچھ نہیں چلتا. یہ سب یہ سارے جتنے بھی یہ وسائل ہیں، یہ سباب ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، مقصود نہیں ہے. اگر شیخ ملنے کے بعد آپ نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں. ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس مقصد کو حاصل نہیں کیا، ذکر کا کوئی فائدہ نہیں. بلکہ ساری زندگی آپ تصویر پکڑے بیٹھے رہو. اس سے اگر کتنی خوبصورت گاڑی آپ خرید لیں، بڑا ماڈل آپ نے خرید دیا، چھت تک بڑی اونچی گاڑی ہے، لیکن آپ کو وہ سفر نہ کرا سکے، وہ گاڑی بیکار ہے آپ کی، وہیں پہیے گھومے جا رہے ہیں، اس کے کوئی فائدہ ہے اس کا؟ لاکھ پاؤنڈ خرچ کیتا ہے جی میں آ جاتا، کچھ کم ہی نہیں بنیا، بنے گا اس طرح تو پہنچایا ہی نہیں وہ سفر تک، اتنے تک کھڑا تو ہوں کتنے جاتا ہے. تو اس نماز کا، ان چیزوں کا، ان باتوں کا فائدہ کیا ہوا جس نے تجھے وہیں گھما دیا؟ اس وسائل سے آپ نے منزل کو حاصل نہیں کیا، شیخ کی وجہ سے آپ نے منزل کو حاصل نہیں کیا. یہ سب وسیلے ہے. اس قرآن کے ذریعے سے اللہ کو راضی کیا آپ نے، اس نماز کی وجہ سے اللہ کو راضی نہ کیا، یہ سب وسائل بیکار ہو جائیں گے. دین کو حاصل کریں، دین کو، جس کا اینڈ ہوتا ہے اللہ کی رضا پر. بولے سبحان اللہ. یہ نہ بنا اسکیچ، میں یہ کرتا ہوں تو بس بخشا گیا، میں فلاں کرتا ہوں جو بخشا گیا، اس کا اتنا ثواب ہے. ثواب جی ثواب اس وقت ہوگا جب آپ منزل تک. جی لندن میں تو بڑا بہترین ریسٹورینٹ ہے، وہاں کا کباب اچھا ہے، وہاں تک جائیں تو آپ اس کا ٹیک اوے بہت اچھا ہے، بالکل صحیح ہے. لندن پہنچیں گے تو آپ کھائیں گے وہ کباب. بولے سبحان اللہ. بھائیو، اللہ کو راضی کرو گے تو نماز کا کام ثواب ملے گا نا. نماز کا اللہ کو راضی کرو گے تو حج کا ثواب ملے گا نا، اللہ کو راضی کو تلاوت کا ثواب ملے گا نا. یہ ثواب صحیح آپ کو منزل پہنچایا ہے اس نے آپ کو. یہ چیزیں وسابس سے تو آ ہی نہیں سکتی. سب سے پہلے علاج وسابس کا وہ کیا ہے؟ یذکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. چلتے بھی ذکر، بیٹھتے بھی ذکر، چاہتے ذکر. ذکر آ نہیں سکتا جب تک آپ کسی ذکر والے سے ملے نا.
اب پھر مقام کون سا آتا ہے؟ حضرت جعفر سے پوچھا، بات ختم کرتا ہوں، بڑی پیاری بات کرو. حضرت جعفر ہمارے سلسلے کے شیخ ہیں رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ. جعفر صادق اہل بیت سے. کیا حضرت یہ بتائیں کہ ذکر کتنا کرنا چاہیے؟ کیا سوال تھا؟ اور جواب کس نے دینا تھا؟ جعفر صادق نے دینا تھا. سبحان اللہ. وہ کون تھے؟ امام حسین کے بیٹے تھے. سبحان اللہ. کیا جواب ہوگا مجھے بتائیں؟ حسینی. یہ کیا جواب ہوا؟ ٹیک لگائے بیٹھے تھے، کھانا کھا ہوئے اٹھے کہ کیا کہا تو نے کہ جی ہمیں کتنا ذکر کرنا چاہیے؟ جواب سنیں. کہتے تجھے تعداد کی کیا بات ہے؟ اس وقت تک ذکر، ہم تو اس وقت تک ذکر کرتے ہیں جب تک جس کا ذکر کیا جاتا ہے اس سے ذکر نہ سن لیں. سبحان اللہ. اور اس کا جواب کے بعد جو فکرہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اسی کا نام مراقبہ ہے. مراقبے میں آپ بولتے نہیں ہیں. بولو سبحان اللہ. باتیں سمجھ رہے ہیں میرے صوفی صاحب؟ مراقبے میں جب کہتے ہیں نقش میں مراقبہ کرو تو اس کا مطلب ہے تو چپ ہو جا، اب اس کو سن وہ کیا کہہ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے. کوئی ہوتا نا اس وقت اپنے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں میری بات پر. عاشق کوئی بیٹھا ہوتا نا اس وقت کہ اس کی سن، اور تو سنا چکا بہت. سبحان اللہ. نماز میں سنایا، قرآن میں سنایا، حج میں. اب تو مراقبے میں آ گیا، اب تو چپ کر، اب اس کی سن وہ یاد کیسے کر رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین. چلیں اب درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوبنا واستغفر وجدنا. اللهم اغفر لنا انت لا اله الا انت. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا الإيمان ومتنا الإيمان وأجرنا يوم الدين. اللهم نسألك صحة في معنى الإيمان في حسن خلق نجاة يتابه وأحفظ منك. اللهم إيمان يهدى تغنيم يمرض ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حسن الخاتمة. اللهم حسن الخاتمة. اللهم حسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت فيما بعد الموت. يا حي يا قيوم. اللهم اتخذ من شيطان عند الموت. اللهم يستر. اللهم لك الحجة الإيمان عند الموت. يا رحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. يا رحمن الرحيم. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذنا والمشايخ وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه زينة فرشه وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.